الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعین وبعد. محترم ناظرین، آج کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام العفو، الغفور، الغفار اور التواب کے بارے میں باتیں لے کر کے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کے بارے میں اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بھی باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، اور یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام العفو، اس کا مطلب ہے گناہوں کو مٹانے والا. الغفور اور الغفار کا مطلب ہے کہ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا. التواب کا مطلب ہے توبہ کی توفیق دینے والا، توبہ قبول کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات، یعنی گناہوں کو معاف کر دینا، گناہوں پر پردہ ڈال دینا، گناہوں پر توبہ کرنے پر توبہ قبول کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، رحم کرنا اس کی صفت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ بندے اس سے معافی مانگیں. بندوں سے گناہ ہو، غلطی ہو تو بندے اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے معافی مانگ لیں تاکہ وہ بندوں کو معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندوں کو ان کے گناہوں پر سزا دینا شروع کر دے، معاف نہ کرے، سزا دینا شروع کرے، تو میرے بھائیوں اس روئے زمین پر کوئی نہیں بچے گا. ہر ایک اپنے بارے میں خود جائزہ لے کر کے دیکھ لے کتنے گناہ ہیں جو اس سے روزانہ سرزد ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اس کا عفو اور اس کی مغفرت دیکھیے، اس کی رحمت دیکھیے کہ اس روئے زمین پر اتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اتنے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں پر ان کو سزا نہیں دیتا، ڈھیل دیے ہوئے ہے، موقع دیے ہوئے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس احد او لیس شیء اصبر علی اذی سمعہ من اللہ، کہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے. تکلیف کی بات سنے کوئی، صبر کر جائے، معاف کر دے، ڈھیل دے دے، کوئی سزا نہ دے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے. پھر آپ نے کہا کہ اللہ کے یہ بندے اللہ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد کی بات کرتے ہیں. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے، کرسچین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. مکے کے کفار مشرکین نے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ یہ انسان اللہ کے لیے اولاد قرار دیتا ہے. میں نے اپنی طرف سے شرح کرتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر دی کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، کرسچین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، اور مشرکین مکہ نے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا. ان سب کے باوجود بھی حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں، اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ کوئی اللہ کے لیے اولاد ثابت کرے. اللہ بے نیاز ہے، صمد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے یہ بندے اللہ کے لیے اولاد قرار دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں درگزر فرماتا ہے اور انہیں اپنا رزق دیتا ہے. بندے اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، شیطان کے بندے بن کر کے رہتے ہیں. لیکن رب کا عفو درگزر دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے، اس کے رحم کا نظارہ کیجئے
کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو فوراً سزا نہیں دیتا اور رزق کے سلسلے کو منقطع نہیں کرتا۔ کھاتے اس کا ہیں، گاتے کسی اور کا ہیں، کھاتے اس کا ہیں، عبادت کسی اور کی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں رزق سے نوازتا ہے اور اپنی پیدا کی ہوئی اس دھرتی پر، اپنی پیدا کی ہوئی زمین پر ان کو سانس لینے دیتا ہے، زندگی گزارنے دیتا ہے، اپنے عذاب سے انہیں فوراً ہلاک نہیں کرتا، ان کو مہلت دیے ہوئے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عفو درگزر ہی تو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی صفت ہی تو ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان بندے اس زمین پر سانس لے رہے ہیں، اللہ کا رزق کھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی عذاب سے دوچار نہیں کر رہا ہے۔ قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں پر سزا دینا شروع کر دے تو اس روئے زمین پر کوئی متنفس نہیں بچے گا۔ اس روئے زمین پر جو بھی مکلف ہیں جن کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے، ایسا کوئی بھی ذی روح نہیں بچے گا، کیونکہ یہ گناہوں کے دلدل میں ایسے دھسے ہوئے ہیں، اتنے دھسے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر عفو غفور غفار نہ ہوتا تو کب کا انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے نیست و نابود کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ عفو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا درگزر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر انداز کیا ہے، ان کو مہلت دی ہے، موقع دیا ہے، ہو سکتا ہے بندے کو کبھی توفیق مل جائے، ہو سکتا ہے بندے کو توفیق مل جائے گناہوں سے توبہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے کو مہلت دے رہا ہے۔ مہلت کب تک ہے؟ یہ جب تک اس کے موت کا وقت نہیں آ جاتا، جب تک قیامت کی صبح نہیں آ جاتی، مہلت دے رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے رات کا گناہ کرنے والا یا دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، رات کو گناہ کرنے والا دن میں توبہ کر لے۔ موقع دو، درگزر کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، العفو، الغفور، الغفار۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند ہے کہ حدیث قدسی میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اے ابن آدم، اے انسان، اگر تو اتنے گناہ لے کر کے آئے جو گناہ آسمان کی اونچائی کو پہنچے ہوئے ہوں، یعنی گناہوں کا ایک پہاڑ لے کر کے اگر آؤ، لیکن اگر مجھ سے مغفرت طلب کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں کہ اتنا بڑا گناہوں کا گٹھر پہاڑ جیسے گناہ لے کر کے آیا، ان کو کیسے معاف کریں گے؟ نہیں، تم اگر اتنا بھی گناہ لے کر کے آؤ گے جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا ہوا ہے، تب بھی میں یہ سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے انسان، زمین کی وسعت میں پھیلے ہوئے گناہ ہوں گے، اگر اتنا پھیلا ہوا تم گناہ لے کر کے آؤ گے، اتنا گناہ ہے کہ پوری زمین تمہارے گناہوں سے بھر جائے، اتنا گناہ بھی لے کر کے آؤ گے اور تم معافی طلب کر لو گے تو میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ العفو ہے، اللہ تعالیٰ الغفور ہے، اللہ تعالیٰ الغفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کے معاف کرنے کے لیے انتظار میں ہے کہ کب بندہ توبہ کر لے، کب بندہ مغفرت طلب کر لے، کب بندہ گناہوں سے معافی چاہے اور میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ گناہ کتنے ہیں، گناہ پہاڑ کے برابر ہوں، گناہ آسمان کی اونچائیوں کو چھو رہے ہوں، گناہ پورے زمین میں پھیلے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں۔ جتنے گناہ لے کر کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، لیکن شرط یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے محبوب نہیں ہیں جو بندے کبھی گناہ کرتے ہی نہیں۔ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو ایسے انسانوں کو پسند فرماتا ہے جو انسان گناہ کریں اور گناہ کر کے اللہ سے توبہ کریں، اس سے مغفرت طلب کریں، اس سے معافی چاہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر بندے گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم پیدا کرے گا جو قوم گناہ کرے گی اور گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ گناہ کر کے گناہ سے توبہ کرنا، معافی طلب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے یہ بندے گناہ کریں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کیا، کبھی بھی یہ حکم نہیں دیا کہ کوئی ایک گناہ بھی نہیں ہونا ہے، معمولی غلطی بھی نہیں ہونا ہے۔ ایسے رہو کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہو اور ذرہ برابر بھی، ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ ہو، کوئی بھی گناہ نہ ہو، کوئی بھی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، تم آدم کی اولاد ہو، آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی، انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطی ہو جائے اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش چاہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ انسان کی پہچان ہے، یہ آدم کی اولاد کی پہچان ہے کہ گناہ ہونے کے بعد اپنے رب سے معافی چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اس لیے ہم اس بات کو فی الحال یہیں پر روکتے ہیں اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ابھی چھوٹے سے بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کی مزید شرح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انتظار کیجئے، کہیں نہ جائیے، ابھی ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔
حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری بات چل رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام العفو، الغفور، الغفار کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹانے والا ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گناہوں کو معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں، بلکہ رحمت کی صفت کی وجہ سے، نہیں تو وہ تو عزیز ہے اور غفار ہے، وہ غلبے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ہم انسانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم میں سے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی ہونے کے بعد جو اس کے اوپر ہے، جس کی ماتحتی میں وہ کام کر رہا ہے، اسے کہتا ہے معاف کر دو، پھر بھی سامنے والے کے کان پر جوں نہیں رینگتی، کیا کہتا ہے؟ نہیں، یہ ایسی غلطی ہے، یہ معاف نہیں کی جا سکتی، یہ ایسا جرم ہے، معاف نہیں کیا جا سکتا۔ باپ ہے، بیٹے سے غلطی ہو گئی، باپ بیٹے کو گھر سے باہر کر رہا ہے، بیٹا معافی مانگ رہا ہے، لیکن باپ کہہ رہا ہے نہیں، ایسا جرم ہے، معاف نہیں کیا جا سکتا۔ پڑھنے والا بچہ ہے، غلطی ہو گئی، استاد سے معافی مانگ رہا ہے، لیکن استاد ہے، پگھلتا نہیں، نہیں ہم نہیں معاف کریں گے، جاؤ، ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں، جاؤ یہاں سے جاؤ۔ کبھی انتہائی سخت سزا دیتا ہے تو کبھی ادارے سے باہر کا راستہ دکھاتا ہے، کبھی درس سے باہر نکال دیتا ہے۔ ایسے ہی کمپنی کے ڈائریکٹر، فیکٹریوں کے مالکان، تاجر برادران، جتنے بھی لوگ ہیں جن کو کسی پر عہدہ حاصل ہوتا ہے، برتری حاصل ہوتی ہے، جو کہیں نہ کہیں حاکمیت، غلبہ ان کو نصیب رہتا ہے، اور ان کے ماتحت لوگ کام کرنے والے رہتے ہیں، ہر ایک کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جن کے اندر معاف کرنے کی صفت ہوتی ہے، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کی غلطیوں پر انہیں معاف کر دیا کرتے ہیں، لیکن اکثریت آپ کو ایسی ملے گی جو معاف کرنا نہیں چاہتے۔ معاف کرتے بھی ہیں تو کیسے؟ بڑی بے دلی کے ساتھ، اچھا ٹھیک ہے چلو معاف کیا، آئندہ اگر کبھی ایسا کیا تو ہڈی پسلی ایک کر دوں گا، آئندہ اگر ایسا کیا بڑی سخت سزا دوں گا، اس طرح کی باتیں زبان سے نکلتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے، اس کا فضل دیکھیے، وہ العفو ہے، الغفور ہے، الغفار ہے، اس کا مظہر دیکھیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہوں سے بخشش چاہتا ہے، معافی چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برا بھلا نہیں کہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو گناہ کا چاہے کتنا بڑا ہی گٹھر لے کر کے کیوں نہ آئے، گناہوں کا پہاڑ لے کر کے میرے پاس آئے گا، آسمان کی اونچائی کو پہنچے ہوئے گناہ رہیں گے، زمین کی وسعت میں پھیلے ہوئے گناہ ہوں گے، تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر کے تیرے پاس آؤں گا، سارے گناہ معاف کرے گا۔ اور یہ معاف کرنا بھی بددلی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا بندہ گناہ کے بعد اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے کہ بندہ گناہ کیا اور گناہ کے بعد اپنے گناہ کی معافی چاہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی میں یہ بات ہے کہ بندے نے گناہ کیا،
اور بندہ یہ جانتا ہے بندے کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا. پھر بندے نے گناہ کیا اور بندے کو یہ معلوم ہے کہ بندے کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے. بندہ گناہ کرتا ہے، اپنے رب سے معافی طلب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب عفو ہے، غفور ہے، غفار ہے. اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عفو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفران ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دینے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے انبیاء کا سردار بنایا، سارے انبیاء کی امامت آپ نے کرائی ہے. اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 مرتبہ، بعض روایتوں میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے. سوچئے میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ سے بھی زائد مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا یہ اپنے آپ میں خود ایک عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے اور اسے اجر و ثواب سے نوازتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اتنی کثرت سے مغفرت کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنی کثرت سے مغفرت کی دعا کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، کہا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے، تو کیا میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش نہ چاہوں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کر کے میں اپنی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں اضافہ کرنے والا نہ بنوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا نہ بنوں؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی. ہمارا معاملہ دیکھیے، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. ہم جس رسول کے امتی ہیں اس رسول کا حال یہ ہے کہ وہ دن اور رات میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ سے بھی زیادہ گناہوں کی بخشش، گناہوں سے معافی کی دعا کرتے ہیں. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی. ہمارا معاملہ دیکھیے، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، بلکہ گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ العفو ہے، اللہ تعالیٰ الغفور ہے، اللہ تعالیٰ الغفار ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس نام پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں. ہم سے جب گناہ ہوتا ہے ہم فوراً اللہ رب العالمین سے بخشش کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ اے میرے رب میں نے غلطی کر دی ہے، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اے میرے رب تو میرے گناہ کو معاف فرما دے، اے میرے رب تو مجھے بخش دے، اے میرے رب تو میرے گناہوں کو مٹا دے. گریہ و زاری کریں، روئیں، گڑگڑائیں اور اپنے رب سے معافی طلب کریں. ہمارا رب معاف کرنے والا ہے. ان ناموں پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں.
عفو درگزر کی دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کیونکہ ہم گناہ تو کرتے ہی ہیں، انسان ہیں، اور انسان ہونے کی وجہ سے ہم سے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ گناہ ہونا یہ انسانیت کے خلاف نہیں، لیکن گناہوں پر اصرار کرنا اور گناہوں میں ڈوبے رہنا، اصرار کرنا، مغفرت کی دعا نہ کرنا، اللہ سے معافی نہ مانگنا، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ ابلیسی صفت ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اس ایپیسوڈ کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام التواب کے بارے میں بات آئے گی، اس کی شرح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ضرور جڑیے گا، ضرور سماعت فرمائیے گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے تعلق سے جو اہم باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ سکیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو